وعد الله لمحمد وعبد الفرج. نعرہ تکبیر، الله أكبر. نعرہ رسالت، يا رسول الله. نعرہ حیدری، يا نعرہ مشہور امام زمان علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تعظیم ظہور امام زمان صلوات. اللهم صل. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وآلہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو جو پہلی محرم سے شروع ہوا، آج اپنی چھٹی منزل میں داخل ہو رہا ہے، اور گفتگو کے لیے جو سرنامہ قرار دیا وہ ہم نے سورہ انبیاء کی اس آیہ وافی ہدایہ کو منتخب کیا، اس میں پروردگار عالم
ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، کار خیر کی، اقامہ نماز کی، ادائے زکوٰۃ کی، اور یہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ، اور اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں ہماری جو بحث تھی، گفتگو تھی، وہ اس مقام پر آ کر کے رکی تھی کہ اللہ نے وحی کی ہے امام کی طرف اقامہ نماز کی۔ اول کہا فعل الخیرات، عرض کیا کہ فعل الخیرات مجمل ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ جب خیر کی بات ہو تو خیر شمار کرنا شروع کریں گے تو اس میں سچ بھی شامل ہے، اس میں بہادری، اس میں صداقت، اس میں دیانت، اس میں امانت داری، اس میں بہت سی صفات شامل ہیں۔ لہذا معلوم نہ ہوگا کہ فعل الخیرات کیا ہے۔ پروردگار عالم نے فعل الخیرات میں دو چیزوں کو شامل کیا۔ اگر کل کی مجلس آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو کہ ایک اقامۃ الصلاۃ ہے کہ جو رابطہ ہے انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، دوسرا فعل خیر کیا ہے؟ رابطہ ہے انسان کا عوام الناس کے ساتھ۔ لہٰذا یہ دو چیزیں واضح ہوئیں۔ ان دونوں چیزوں کے بعد ایک بات طے ہوئی کہ یہ جو اقامۃ الصلاۃ ہے اور ایتاء الزکوٰۃ ہے، ایتاء الزکوٰۃ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر بعد میں اس پہ موقع مل سکا تو اس پہ گفتگو کریں۔ ابھی فی الحال ہماری اقامۃ الصلاۃ پر بحث جاری رہے گی۔ اقامۃ الصلاۃ کو متصل کر دیا، جوڑ دیا امام کے فرائض کے ساتھ۔ امام کا فرض منصبی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ تو جب اتنا اہم مسئلہ ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی راز ہے، کچھ ہے کہ جو پروردگار نے، توجہات میری طرف، مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا، بحث آگے لطف آئے گا، کچھ ہے جو ان دو شے کے درمیان پروردگار نے اتصال قائم کیا، کنیکشن قائم کیا، ربط دیا ہے اللہ نے نماز کے قیام کا امام کے ساتھ۔ عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ امام پیغمبر نے کہا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ عرض کر دیا کہ یہ دونوں لن یفترقا، آپس میں جدا ہونے والے نہیں ہیں، نہ قابل افتراق ہیں، نہ قابل جدائی ہے، ان میں جدائی ممکن نہیں ہے، جدا نہیں ہو سکتے۔ جب جدا نہیں ہو سکتے تو امام کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ امام ہمیں کہاں نظر آئے؟ یقیناً امام فرد ہے اہل بیت کی۔ جب ہم اہل بیت کہیں گے تو پھر آگے ایک منزل آئے گی، وہ منزل کیا؟ عرض کیا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ باتیں عرض کی، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں مقدمے کے طور پہ جو آگے کی بحث کرنی ہے۔ تو اہل بیت کی فرد قرار پائے گی امام۔ جب امام اہل بیت کی فرد قرار پائے گی تو قرآن ہے، یہ کوئی خطیب کا نقطہ نہیں ہے، شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعر کا شعر نہیں ہے، کہ جو اہل بیت ہیں ان سے رجس دور ہوگا، اہل بیت کے نزدیک رجس آ نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں امام کے پاس کوئی نجس رجس نہیں جا سکتا، کوئی رجس والا نہیں جا سکتا۔ قرآن کی لفظیں ہیں، چاہے وہ رجس اشخاص کا ہو، چاہے وہ رجس اشیاء کا ہو، امام کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ نجاست ظاہری مراد نہیں ہے یہاں پر۔ جو رجس ہے یہ رجس معنوی ہے، مادی نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، معنوی ہے۔ تو جب معنوی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قرب بھی، ہماری امام سے نزدیکی بھی معنوی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ظاہری مراد لی جائے، بہت توجہ، معلوم نہیں اس طرف پتہ نہیں کیا ہے، اگر کوئی بہت اہم چیز ہے مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ ہاں چلے ٹھیک، آپ کی نہیں پڑھ رہی، آپ تو مسلسل میری طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہم صلی علی محمد۔ کہاں پر تھے ہم؟ معنوی، قرب بھی معنوی ہوگا، ظاہری نہیں ہو سکتا۔ اگر قرب ظاہری ہوتا، اجمالی بات ابھی کرتا ہوں، تفصیل بعد میں کرتا ہوں، بہت سے ایسے نجس تھے جو پروردگار کہتا ہے کہ نبی سے آ کے مصافحہ بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری قرب مراد نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے زیارت کی۔ ہاں، یہ بھی تقریباً 12-14 سال پہلے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ زائر مشہد میں جاتے ہیں، مشہد میں سب سے زیادہ زائر جاتے ہیں، اور دنیا میں سب سے کم زائر بقیع میں جاتے ہیں، مدینے۔ اچھا، یہ جو سب سے زیادہ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے جانے سے امام رضا علیہ السلام کا مقام بلند ہو جائے گا، یا یہ جو خدا نخواستہ، خدا نہ کردہ، یہ جو بقیع میں کم جاتے ہیں، وہاں 4 ائمہ موجود ہیں، کیا وہاں ان ائمہ کا مقام کم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ظاہری آنا جانا ہے یہ ویسا نہیں ہے جس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہر روز اپنے گھر میں بھیڑ اکٹھی کرتے ہیں، دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے بڑے رئیس زادے ہیں یا بہت اہم ہیں۔ پہلے ہوتا تھا لوگوں میں آنا جانا زیادہ ہوتا تھا، تو وہ خیر وہ بھی کم ہو گیا۔ تو خدا نخواستہ ائمہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ رغبت، وہ قربت، وہ معنوی ہے۔ اس پر بحث نہیں کرنی ہے مجھے، انشاءاللہ کبھی فلسفہ زیارت پہ موقع ملا تو بحث کریں گے۔ یہاں مقام معنوی ہے، یہاں قربت معنوی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ عرض کیا، ابھی جملہ بولا تھا کہ اگر یہ قربت ظاہری ہوتی تو قرآن کبھی نہ کہتا اے پیغمبر اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں،
جو منافق آتے ہیں، آپ خود مجھے بتائیے، کیا یہ آ کر کے پیغمبر سے گفت و شنید کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، بولتے ہیں نا دراصل، گفت و شنید کرتے تھے، بیٹھتے بھی ہوں گے، یقیناً بیٹھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد مصافحہ بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون، یہ جو منافقین تمہارے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ میں اللہ یہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کم از کم عادل نہیں ہو سکتا۔ جب عادل نہیں ہو سکتا، عجیب پیراڈاکس ہے نہیں کہ وہ جھوٹ کی سند قرآن دے رہا ہے اور بعد میں مقام نبوت پہ آ کر کے بیٹھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، سند مل گئی، اللہ نے دے دی کہ یہ جھوٹے ہیں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ ایک قانون ہے، اصول ہے علمی، جس کو استصحاب کہتے ہیں۔ فرض کریں آپ پاک ہیں، آپ کو شک ہوا کہ آپ نجس ہیں، نہیں، استصحاب جاری ہوگا کہ آپ پاک ہیں، اب اپنے آپ کو پاک سمجھیں۔ وضو کیا، بعد میں شک ہوا کہ وضو ٹھیک کیا یا نہ کیا، نہیں، یقیناً ٹھیک کیا۔ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، شک ہوا، یقین نہیں، شک ہوا، پھر کیا کہتے ہیں؟ استصحاب جاری کریں، جو پہلے والی حالت تھی وہی رہے گی۔ اگر تو یہ جھوٹ بولا، قرآن نے سند دے دی کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے کہہ دیا یہ جھوٹے ہیں، اب جب تک نبی کے سامنے آ کر توبہ نہیں کر لیتے اور نبی یہ سند نہیں دے دے کہ یہ توبہ کر چکے، ان کے اوپر استصحاب ہی جاری ہوگا، یہ جھوٹے ہی رہیں گے۔ صلوات پڑھیں نا محمد یا رسول اللہ یا عجیب منزل ہے۔ یہ جھوٹے رہیں گے، ان کی عدالت تب تک ثابت نہیں ہو سکتی کہ جب تک پیغمبر ان کی سچائی کی سند، ان کی توبہ کی سند نہ لکھ کر کے دے دیں۔ یہ بات طے ہوگی۔ خیر، یہ استطراداً آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ موضوع گفتگو کیا تھا؟ پیغمبر کے نزدیک بھی آ گئے۔ یہ جو ٹینجبل نزدیک ہونا ہے، محسوس نزدیک ہونا ہے، جسمانی طور پہ نزدیک ہونا ہے، یہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ائمہ کے نزدیک جو ہونا ہے، اپنے وقت کے امام کے نزدیک جو ہونا ہے، وہ معنوی طور پر ہونا ہے، وہ روحانی طور پر ہونا ہے، اہمیت اس کی ہوگی۔ کیوں؟ امام کا مقام کیا ہے؟ محوری ہے۔ عرض کیا، کل بھی عرض کر رہے تھے کہ محور ہے امام۔ ہمیں اپنے تمام اعمال کو مقام سنجش اور معیار سنجش جس کو قرار دینا ہے، جس کو کسوٹی بنانا ہے، وہ کون ہے؟ وہ امام ہے۔ میرا ہر عمل اپنے امام کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو امام کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، جس سے روک رہے ہیں اس سے رکتے جانا ہے، یہ ہے معیار۔ اور اسی پر اگر چلتے گئے تو میں اپنے وقت کے امام سے نزدیک تر ہوتا جاؤں گا۔ کون سی نزدیکی؟ ظاہری نزدیکی نہیں، معنوی نزدیکی ہے۔ اور کسی وقت شاید میں نے مثال دی تھی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے مشہد زیارت کے لیے، تو ایک چرواہا اس کو دیکھا، وہ چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بس میں، جنہوں نے پیسے خرچ کیے ہوئے، کہنے لگے ہاں دیکھو اس کو، ابھی بھی اپنی دنیا میں مگن ہے، ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ اتنا کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، سفر ہے سارا۔ کیوں؟ چونکہ مشہد جا رہے ہیں، 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
پیسے خرچ کیے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، وہاں بھی جا کر کے زحمتیں کریں گے اور انشاءاللہ امام کی زیارت کریں گے. یہ بات کہی، اس نے سن لی، اس شخص نے، اس چرواہے نے سن لی. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تم ہو کہ تم یہاں اپنی دنیا میں مگن ہو. کہا وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہا بس سلام کہیں گے. کہا سنو گے؟ کہا کہاں، آواز تھوڑی آ سکتی ہے. اس نے وہیں سے کہا السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا. واپس اسی وقت سب نے آواز سنی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام زمانہ علیہ السلام صلوات. ان لکل امام عہدا، ہر امام کے لیے اپنے فی عنق اولیائہ و شیعتہ، ہر وقت کے امام کے شیعوں اور اولیاء کے لیے، یعنی جو اس سے محبت کرتے عہد ہے. دو عہد پڑھتے ہیں انشاءاللہ صبح میں، ہر روز تجدید عہد کرنا ہے. ہر وقت کے امام کے لیے عہد ہے اپنی ولیوں کے، اولیاء کی نسبت، یعنی پیار کرنے والوں کی نسبت، اپنے شیعوں کی نسبت. پھر وہ عہد کیا ہے؟ ہر روز ان کی زیارت کرو، ہر روز ان کو یاد کرو. کبھی قبور پہ جا کر کے، اگر قبور نہیں ہے، زندہ امام کی امت بن کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر روز دعائے عہد پڑھ کر کے ان کو یاد کرو. صبح میں عہد کرو کہ یہ جو سارا دن گزاروں گا، اے امام آپ کی منشا کے مطابق گزاروں گا، وہ نہیں کروں گا جس سے روکا ہے. کل تقویٰ کی مثال آپ کے سامنے اور تعریف پیش کی تھی امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہاں نہ ہو جہاں نہ ہونے کا حکم دیا ہے، اور وہاں پر موجود رہو جہاں کے ہونے کا حکم موجود ہے. یہ ہے تقویٰ، اور یہی ہماری ذمہ داری اولیہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اب یقین مانے جناب حذیفہ کے لیے ملتا ہے کہ یہ میرے موضوع سے میں تھوڑا سا شاید دور نہ ہو جائیں، کہیں جو آج کے میری بحث ہے وہ نہ مکمل نہ رہ جائے، لیکن کہتے ہیں کہ جب جناب حذیفہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہتے تھے تو اس قدر اپنے امام کی طرف متوجہ رہتے تھے کہ جب ابرو اٹھتا تھا تب بھی حذیفہ جان جاتے تھے کہ میرے امام کو اس وقت غصہ ہے، کسی سے ناراض ہو گئے ہیں. امام کی طبیعت اس کو کس طرح سے پہچان رہے ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ اس وقت کہ جب میری اور امام کی جنسیت نزدیک تر ہوتی چلی جائے گی، مجھ میں وہ رنگ ولائی آتا جائے گا. وہ کیسے آئے گا؟ عمل سے آئے گا، روحانی ہے. کہا ہے ٹینجیبل نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام فرد اہل بیت ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے رجس دور کر دیا گیا ہے. اہل بیت کون ہے؟ 12 اور 1 13، 12 اور 1 دعویٰ کر دیا. قبلہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کر کے اہل بیت کا دعویٰ کر دیا. ہماری زندگی کا محور امام میں نے کہہ دیا اہل بیت میں سے ہیں. دلیل میں نے کہا انما یرید اللہ کی آیت، اس میں اہل بیت کا ذکر ہوا. عزیزو حدیث قصہ اپنی تمام تر سند اور اعتبار کے ساتھ، کہ یعنی اس کی سند میں کوئی خدشہ نہیں ہے، اس کی دلالت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کیا کہتا ہے؟ میں نے تو دعویٰ کیا نا، بہت توجہ، کہ ہماری زندگی کا محور امام کو ہونا چاہیے. ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، وہ محور ہے. نیت کے ساتھ مان لوں کل کی مجلس فبہا، یہ تو بہت ہی اچھا ہے. نہ مانوں گا تو دوسرے ائمہ کی لائن میں چلا جاؤں گا. وہ ہیں، وہ اہل بیت میں ہیں. حدیث قصہ میں کیا کہا گیا؟ میری ہی زندگی کا محور نہیں ہے، میرے ہی امور کا محور اہل بیت نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، خدا کے تمام امور کا محور بھی اہل بیت ہے.
چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں ما خلقت، میں نے خلق کیا ہی نہیں ہے. حسر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کس حوالے سے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. کس چیز کو خلق نہیں کیا؟ ہاں جی اب میں گنتا جاؤں گا. بہرحال وہ ایک لمبی لسٹ ہے. ہاں ما خلقت الارض مدحیہ ولا شمسا مضیئا ولا قمرا منیرا. ہاں وہ پوری لائن. نہ شمس کو خلق کیا، نہ قمر کو خلق کیا، نہ زمین کو خلق کیا، نہ آسمان کو خلق کیا، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ فضا کو، نہ خلا کو، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. یہ خدا کا محور کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد. یہ خدا کے افعال کا محور کون بن گیا؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. ہاں تو دعویٰ ہمارا کہ ہماری زندگی کا محور ہی نہیں، اللہ کے افعال کا محور بھی یہ اہل بیت ہیں. اچھا جبریل نے پوچھا کہ یہ سارے فضائل بیان کر کے ترتیب دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ حدیث کسا میں. کہتا ہے یا رب من تحت الکسا. بھائی ابھی تو کہا کہ یہ جو کسا کے نیچے ہیں، 10 ہجری کا واقعہ ہے یہ جو کسا کے نیچے ہیں، یہ جو 5 ہیں، کہا یہ 5 کون ہیں؟ ہؤلاء الخمسہ. کون ہے یہ 5؟ من تحت الکسا. یقین مانے اس کو بھی پتہ نہیں تھا، شاید پتہ تھا ہمیں بتانا چاہ رہے تھے. ہاں اگلا جملہ پیغمبر اللہ آگے سے کیا شناخت کرواتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. عجیب بلا فصلی قسم کا مزاج بنایا ہے یہاں پر. یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دیکھیں پیغمبر یہاں سب سے زیادہ مرتبے میں موجود ہیں. یہ نہیں کہا یہ پیغمبر ہیں اور ان کی بیٹی، یہ پیغمبر ہیں اور ان کے داماد، یہ پیغمبر ہیں اور ان کے نواسے. کیوں؟ شاید فاصلہ آ رہا ہے. کیسے؟ پیغمبر کی بیٹی، فاصلہ نہیں ہے. پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے، فاصلہ آ گیا نا. اچھا جناب امیر علیہ السلام سے تعارف کروائیں. علی کی اہلیہ بلا فاصلہ، علی کے بیٹے بلا فاصل، علی کی زوجہ کے والد، پھر فاصلہ آ گیا. حسنین کریمین سے تعارف کروائیں تو کیا کہیں گے؟ حسنین کے والد بلا فصل، حسنین کی والدہ بلا فصل، حسنین کی والدہ کے والد. توجہ ہے؟ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہوں میں، کسی شمر کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ کو غصہ آ رہا ہے. اہل بیت جن کا ہمارا جینا مرنا، میں نے عرض کیا کسوٹی ہے ہمارے لیے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. میری بات ہی کوئی نہیں ہے، میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. میں ان کا نہ تعارف کروا سکتا ہوں، نہ آپ میں طاقت ہے کہ آپ اس طرح سے تعارف لے سکیں. ابھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. کیا کہا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. عزیزو عربی زبان کی کچھ ظرافتیں ہیں، جیسے ہماری پنجابی میں کچھ ظرافتیں ہوتی ہیں، عربی زیادہ ظریف ہے. عربی میں 1 کے لیے واحد ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہے، اور 3 کے لیے جامع، یا جس کو آپ جمع کہتے ہیں جامع ہے. پھر جمع کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے. واحد تثنیہ جمع کی 2 قسمیں، جمع قلت ہے یا کثرت ہے. قلت 3 ہو گیا، جمع قلت ہے. 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک جمع قلت ہے. 10 سے آگے جمع کثرت ہے. میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا، نتیجہ لیجئے گا گفتگو کا، دعویٰ کیا تھا کہ تمام ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، 12 کے 12 ائمہ. ایک کا تذکرہ جداگانہ پنجتن میں ذکر ہو گیا،
بقیہ 11 ان میں پھر 2 کا تذکرہ موجود ہے، لیکن پھر 9 کل ملا کر کے کتنے بنے؟ 10 سے تو زیادہ ہی بن رہے ہیں۔ عزیزو یہ جو ابن کہتے ہیں یہ ایک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک ہوتا تو ابن کا لفظ استعمال ہوتا۔ پروردگار نے یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں یہ بنوہا کی جمع استعمال کیے ہے۔ بنوہا جمع قلت نہیں ہے، جمع کثرت میں آتا ہے۔ جمع کثرت کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے زیادہ ہے۔ یہ جو جبرائیل نے سوال کیا ہے نا وہ شاید اسی لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے من تحت الکسا، یہ 5 نہیں، 5 کے علاوہ بھی فاطمہ کے بیٹے موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں یا برائے خوشنودی جہاد معصومین علیہم السلام بلند کر صلوات۔ طے ہو گیا کہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت کون؟ وہ جو تحت الکساء تھے۔ تحت الکساء میں بنوہا کا لفظ جمع کثرت ہے۔ جمع کثرت کا مطلب یہ سب کے سب شامل ہیں۔ عزیزو ہمیں جو لینا ہے وہ ان سے لینا ہے، ہمیں جو اپنے اعمال کو پرکھنا ہے کسوٹی ان کی ذات ہے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اچھا میں نے ابھی بات ایک عرض کی تھی کہ اہل بیت کا تعارف کون کروائے گا؟ اہل بیت کو کیسے پہچانیں گے؟ ہاں میں پہچانواؤں گا؟ میں نے عرض کیا میری بساط نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ آپ پہچان پائیں گے خود سے؟ اتنی طاقت نہیں ہے تو کون پہچنوائے گا؟ اہل بیت کو اہل بیت ہی پہچنوا سکتے ہیں، ہاں کیونکہ مقام وہ ہے۔ یا نہیں آگے بڑھوں، حدیث ہے، حدیث سے ذرا استنباط کیجئے اور ذرا لطف لیجئے اس نقطے کا۔ اے علی اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ یا میں نے جانا یا آپ نے جانا؟ میں کون ہوں؟ میں کون؟ بہت توجہ، بہت محسوس کیجئے گا اس بات کو۔ میں کون ہوں یا آپ نے جانا یا پاک پروردگار نے جانا؟ آپ کون ہیں یا میں نے جانا یا پاک پروردگار نے جانا؟ یعنی علی کو نبی اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، نبی کو علی اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کو نبی اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لفظ تھوڑی سی تبدیل کروں، اللہ یعنی توحید، اللہ یعنی توحید، پیغمبر یعنی رسالت، علی یعنی امامت۔ یعنی امامت کو اگر پہچاننا ہے، بہت توجہ، امامت کو اگر پہچاننا ہے تو توحید اور رسالت کے تعاون سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر رسالت سمجھنی ہے تو امامت اور توحید سے ہم سمجھیں گے، اور اگر توحید کو سمجھنا ہے تو رسالت اور امامت سے سمجھیں گے۔ اگر توحید کو رسالت اور امامت کے بغیر سمجھا، جو ابھی تک خاموش ہے، اگر توحید کو رسالت اور امامت کے بغیر سمجھا تو خدا کو یا کعبے پر گراؤ گے یا جہنم میں اس کی ٹانگ ڈالتے نظر آؤ گے۔ اگر اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ توحید بغیر رسالت و امامت کے سمجھی جائے گی، ہاں تو پھر یہی ہوگا، توحید خراب کرو گے۔ رسالت کو اگر امامت، بہت توجہ، اگر امامت اور توحید کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو مدینے کی گلیوں میں بھٹکتے رہو گے یا زلفوں میں الجھے رہو گے۔ توجہ ہے؟ اور اگر امامت کو، جو آج ہم میں ہو رہا ہے یہ المیہ، اگر امامت کو توحید اور رسالت کے بغیر سمجھو گے، امامت کو بھی خراب کرو گے، توحید کو بھی خراب کرو گے، رسالت کو بھی خراب کرو گے۔ ایسا ہے؟ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں لوگ، اسی منبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ عرض کیا تھا چرب زبانی، شرائط پوری نہیں ہے،
बैठा दिया, हाँ अच्छा बोल लेते हैं। आलिम का जानशीन आलिम होना चाहिए, है जी। अब कोई बात नहीं, आलिम नहीं है लेकिन मजलिस तो पढ़ सकता है ना, मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ता है। वो कैसे पढ़ता है? रटी हुई है अल्लामा तालिब जोहरी की तकरीरें मसलन, या फलां साहब की मजलिस है। शादी रूह है अल्लामा तालिब जोहरी के लिए एक मरतबा सलवात पढ़ दीजिए। ऐसी जिक्र आ गया तो मैंने कहा कि बिल्कुल हमारी गर्दन पे बहुत बड़ा हक है उनका, ऐसी ज़ात गुजरी है। खैर, तो पहचान कौन करवाएगा? जो तौहीद समझनी है तो पैगंबर की अहादीस होंगी या आइम्मा के अक़वाल होंगे। अब सोर्स भी बताते जा रहा हूँ, सोर्स खोल करके बता रहा हूँ। तौहीद समझनी है तो पैगंबर की अहादीस, आइम्मा के अक़वाल। रिसालत समझनी है कुरान मजीद, आइम्मा के अक़वाल। इमामत समझनी है कुरान मजीद और अहादीस। ये तीन हैं जो एक दूसरे का तारुफ करवा सकते हैं। इक़ामत सलात, ये वो फ़ेल है कि जो इमाम से जुड़ा हुआ है। अब मैं इक़ामत सलात को कहाँ से समझूँ? इक़ामत सलात को कहाँ से समझूँ? मैं समझूँगा तो पैगंबर से समझूँगा ना, या मैं समझूँगा तो इमाम से समझूँगा। इक़ामत सलात ये वो फ़ेल है जो इमाम से जुड़ा हुआ है। पैगंबर की नमाज की हालत अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। पूछते हैं तो जनाब अमीर से पूछते हैं ना कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ते थे। हाँ, कहते हैं कि जब पैगंबर नमाज पढ़ते थे, पैगंबर नमाज पढ़ते थे, हाँ, ला यअलमु अहलन वला हमीमा, न किसी अपने घर वाले को पहचानते थे न किसी दोस्त को पहचानते थे जब पैगंबर नमाज पढ़ रहे होते थे। अच्छा, तो जब जनाब अमीर शख्स दौड़ता हुआ घर में आया, दक़्क़ुल बाब किया, जनाब सैयदा दरवाजे पर आई, आकर के कहती हैं कौन? कहा बीबी अभी अली को सहरा में नमाज पढ़ते हुए देख करके आया हूँ। अली 2 रकत नमाज पढ़ रहे थे, जैसे ही वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के जुमले पर आए, कई मरतबा इस जुमले की तकरार की, कई मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते 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 अली की ये हालत हुई कि अली गश खा करके गिर गए। मैं घबरा के अली के पास गया, जाकर देखा आसारे ज़िंदगी ख़त्म हो चुके हैं। नमाज अली की। कहा अच्छा, तुमने अली की आज ये हालत देखी है? अली की हर शब ये हालत होती है। मैं अली को हर शब इस हालत में देखती हूँ। हाँ, जनाब सैयदा की नमाज का नमूना बताएं। जनाब अमीर फरमाते हैं, जनाब अमीर फरमाते हैं, मेरी माएँ बहनें भी सुने, जनाब अमीर फरमाते हैं कि जब जनाब सैयदा मुसल्ला इबादत पे खड़ी होती थी, तरतअदु फराइसहा मिन खीफतिल्लाह, बीबी के हर जोड़ में कपकपी तारी होती थी खुदा के खौफ की वजह से। तरतअदु फराइसहा मिन खीफतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से बीबी का एक एक जोड़ कांप रहा होता था। आया आने वाला आकर के मस्जिद नबवी में कहता है, या नबी खुदा, आज मदीने में अजीब किस्म का नूर दिख रहा है। कहा यकीनन मेरी बेटी फातिमा महराब इबादत में खड़ी हो गई होगी। इबादत, हाँ, हमें कौन सी तबलीग पे लगाया गया है? कल भी अर्ज किया था, ये कौन सा नुक्ता है जो तुम्हारी समझ में आ गया, आइम्मा की समझ में नहीं आया? ये कौन से हमें आइम्मा से नज़दीक कर रहे हो? वो जो अल्लाह की तरफ हिदायत करते हैं या वो जो अपनी मर्जी करते हैं? हाँ, काज़ी तबातबाई, मैं अब आइम्मा से नीचे आ जाता हूँ वरना तो बहुत सारी हदीसें हैं। हर इमाम से कल भी अर्ज़ किया था कि नमाज की अहमियत के हवाले से हदीस मौजूद है। काज़ी तबातबाई वो फरमाते हैं कि 1 साल तक, बहुत तवज्जो, 1 साल तक आप अपनी वाजिब नमाजें अव्वले वक्त में पढ़ लें,
اگر 1 سال کے بعد کسی معنوی مقام تک نہ پہنچ سکو، اگر میں زندہ ہوں تب بھی میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے لعنت کرنا۔ قاضی طباطبائی کون ہیں؟ آیت اللہ بہجت کے استاد، آیت اللہ خوئی کے استاد، آیت اللہ کاشانی کے استاد، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے استاد۔ وہ فرماتے ہیں، جو زیارات پہ گئے ہیں وہ وادی السلام میں ان کی قبر کی یقیناً زیارت کر چکے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں یہ کیسے مقامات مل جاتے ہیں؟ عزیزو، یہ زندگی، یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جا کر کے سو گئے، یہ زندگی نہیں ہے۔ صرف یہ ظاہری آنکھوں سے منظر دیکھ لینا یہ زندگی کافی نہیں ہے، چشم باطنی بھی کھلنی چاہیے۔ وہ کیسے کھلے گی؟ فرماتے ہیں سادہ نسخہ بتا رہا ہوں، واجب نمازیں ان کو اول وقت میں جیسے ہی واجب ہوئی اس کو ادا کر لو۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ جو نماز کا کہا گیا ہے تو کیا یہ نماز اس کے لیے خصوصی شرائط ہیں واجب نمازوں کے لیے کہ خضوع و خشوع کے ساتھ یا مثلا فلاں فلاں فلاں؟ کہا اگر یہ ایسا ہوتا تو یقیناً ان سے سوال ہوتا اور وہ اس کا جواب دیتے۔ نہیں، سادہ نماز جس طرح سے میں اور آپ پڑھتے ہیں، 1 سال مقید ہو کر کے اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہ مقامات مل جاتے ہیں۔ اب ایسے قرنی کو اپنے دعووں کے لیے، عجیب و غریب قسم کے دعووں کے لیے بڑا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے قرنی کی یہ باتیں کبھی آپ نہ سنی ہوگی نہ کوئی بیان کرتا ہے کہ اب ایسے قرنی پوری رات کو اپنے رکوع کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ آج اب ایسے قرنی پوری رات رکوع میں رہے گا، آج اب ایسے قرنی پوری رات سجدے میں رہے گا۔ ہاں، کبھی سنا؟ اور پھر وہ اب ایسے قرنی جب اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آتے ہیں پیغمبر کی زیارت کے لیے، پوری زندگی ان کو زیارت پیغمبر نصیب نہ ہوئی، ہاں، لیکن زیارت کے لیے آتے ہیں، ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ واپس آنا ہے، پیغمبر مدینے سے باہر ہے، ماں سے چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر مدینے میں آتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون سا مقام ہے عزیزو؟ کیا یہ قربت ظاہری ہے یا قربت باطنی؟ آیت اللہ نخودکی مشہد میں گئے آپ انشاءاللہ، وہاں ان کی قبر مبارک ہے، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے یہ، بس آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ آج سے 100 سال پہلے، جب اب تو 24 گھنٹے الحمدللہ حرم کھلا رہتا ہے، اس وقت رات میں بند کر دیتے تھے، صبح میں اذان کے لیے کھلتا تھا اور پھر دوبارہ نماز ہوتی تھی۔ آیت اللہ نخودکی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی عمر اس وقت انتہائی زیادہ ہو چکی تھی، بوڑھے تھے، ضعیف۔ خادم کھڑے ہیں نزدیک میں کہ آیت اللہ اپنی نماز مکمل کریں اور ہم حرم کو بند کریں اور پھر اپنے گھروں کو جائیں۔ آیت اللہ نخودکی اپنے رکوع سے ہی نہیں اٹھ رہے۔ میں کسی جوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے تو خاص طور پہ پیغام ہے یہ۔ آیت اللہ نخودکی اپنے رکوع سے نہیں اٹھ رہے، انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آیا، کہا کھڑے ہو، خیریت؟ کہا حضور کھڑے ہوں گے تو پھر یہ ایک بوڑھے بابا جی ہیں۔ دیکھا آیت اللہ نخودکی، کہا چلو تالا لگاؤ چلتے ہیں، یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ صبح یہ ہوا عزیزو، جب یہ خدام آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے تالا کھولا ہے، اس یخ بستہ موسم میں جب برف باری ہو رہی ہے، جب آ کر کے دیکھتے ہیں آیت اللہ نخودکی ابھی بھی رکوع کی حالت میں ہے، اتنی موٹی برف ان کی کمر پر جم چکی۔ یہ ہے محب اہل بیت، یہ ہے وہ کہ جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ یہ پیمان باندھ چکے ہیں کہ جو جو آپ کہیں گے ہم مانتے جائیں گے، جس سے منع کریں گے اس سے رکتے چلے جائیں گے۔ مقام اتباع ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ بس عزیزو، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کل قیام کی بحث کو میں
आपके सामने पेश करूँगा। आज इस इत्तिसाल की बहस को मैं मुकम्मल करना चाहता था। बहसें बहुत सारी हैं। 6 मुहर्रम हो गई, अय्याम बड़ी सुरअत के साथ गुजर रही है। और एक बात करता चला जाऊं, हमारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। मसाइब सुन सुन के हमारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। वरना रोने के लिए सिर्फ हुसैन कह दिया जाए ना तो काफ़ी है। रोने के लिए इन दिनों में अगर सामने पानी आ जाए ना तो रोने के लिए वो भी काफ़ी है। और आज जिस ज़ात का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ ना, मैंने शायद कहा था कबीरुना व सगीरुना सवा, हमारा छोटा हो या बड़ा हो सब बराबर है। 32 साल का अब्बास भी बाबुल हवाइज है, 6 महीने का अली असगर भी बाबुल हवाइज है। आमादा हो, आमादगी इख्तियार करें। आज जिसका ज़िक्र शहादत सुनने जा रहे हैं ना, यह रिवायत में है बाकायदा। इसका पुरसा लेने के लिए इसकी माँ भी आती है, इसकी 4 साला बहन भी शाम से आती है, और इमाम जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो इसका बाप है, वो भी इसका पुरसा वसूल करता है। कोई आँख ऐसी ना हो जो नम ना हो। क्यों? आज वो जुल्म हुआ है, वो जुल्म हुआ है जो करबला में अभी तक नहीं हुआ था। अजीज़ों, सारी रात, जिसको शब आशूर कहते हैं, इब्तिदा हुई है असहाब के इम्तिहान से। जब इमाम इम्तिहान ले चुके, इम्तिहान लेने के बाद अब इमाम खय्याम की तरफ आते हैं, लेकिन खय्याम में अकेले अकेले आ रहे हैं। पुश्त खय्याम से क्या देखते हैं? लैला के खैमे के पास पहुँचे हैं, अली अकबर को तैयार कर रही हैं। उस खैमे से आगे गुजरे हैं, आकर के देखते हैं फरवा अपने कासिम को तैयार कर रही है। आगे गए हैं, एक खैमे के पास आए हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ रोने की आवाज़ आ रही है। जाकर के क्या देखते हैं कि जनाब रबाब बैठी हैं और रो रही है। कहती है अली असगर, तू इतना छोटा है, कल हर माँ अपनी शहादत अपने बेटे की पेश करेगी, कुर्बानी पेश करेगी। तू इतना छोटा है, तू तो घुटनियों के बल भी नहीं चल सकता। मैं रबाब शर्मिंदा ना हो जाऊं कल जनाब ज़हरा से कि हर एक ने अपने बेटे को हुसैन पे कुर्बान किया है, और मेरा बेटा तो इतना सगीर है, मेरी बेटी उस पर जिहाद वाजिब नहीं। अरे रबाब जाए तो जाए कहाँ? रबाब वो ज़ौजा है, ज़ौजात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। अजीज़ों, या तो पैगंबर को मजमे में अपनी बीवी सिर्फ खदीजा की तारीफ करते सुना है, या जनाब रबाब की तारीफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके सामने करते नजर आते हैं। कहते हैं मेरा ऐसे घर में जाने को दिल नहीं करता जिस घर में रबाब और सकीना ना हो। अजीज़ों, आवाज़ों को बुलंद करें। ये जो सीनों में घुटी हुई है ना, ये बुलंद करें। यकीन माने जनाब सैयदा इस वक्त मौजूद हैं इंशाअल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ हुस्न अक़ीदत नहीं है, ये रिवायात में ये बात शामिल है। अजीज़ों, शब गुजर गई, ज़ोहर भी गुजर गई, असर का वो वक्त आ गया कि कोई न बचा। हुसैन गए, जंग करके वापस आए, जख्मों से चूर है, लेकिन एक फिक्र है। वो फिक्र पता नहीं क्या है। घोड़ा आ करके सीधा खैमा रबाब के सामने खड़ा हुआ। एक मर्तबा आते हैं, जनाब रबाब से कहते हैं मेरे असगर की खबर दो, बड़ा प्यासा था, 3 दिन से मेरा असगर प्यासा है, मुझे उसकी खबर दो। कहा उसी तरह से प्यासा है, यह तलज्जी की हालत में है। अजीज़ों, तलज्जी पता है क्या होती है? तलज्जी, किसी मछली को पानी से बाहर निकाले ना तो वो मछली तड़पना शुरू होती है, तड़प तड़प के उछलती है। फिर एक वक्त वो आता है कि वो उछलना छोड़ देती है, फिर
وہ مچھلی تڑپتے 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 اتنی ناتوان ہو جاتی ہے کہ اس کا دہن ایک مرتبہ کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے. اس کیفیت کو تلذی کہتے ہیں. رباب کہتی ہے اصغر تلذی کر رہے ہیں، اب ان کی زبان اور پنکھڑیاں ہونٹوں کی اب بند ہوتی ہیں، کبھی کھلتی ہے، کبھی بند ہوتی ہے، کبھی کھلتی ہے. امام کہتے ہیں مجھے اصغر دے دیجئے، میں ان کی پیاس بجھاتا ہوں، میں ان کی پیاس بجھاتا ہوں. اس سے زیادہ با ادب جملے میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ سفید پارچے میں جناب رباب ہدیہ کرتی ہیں امام حسین کو. امام حسین لشکر اعداء کے سامنے لے کر کے آتے ہیں. لشکر اعداء کے سامنے آ کر کے ایک جملہ بولتے ہیں تمہاری دشمنی تھی تو مجھ سے تھی نا، تمہارا جھگڑا مجھ سے تھا. اس بے شیر کا کیا گناہ ہے؟ 3 دن سے یہ بچہ پانی نہیں پی سکا. اس کی واحد غذا ماں کا دودھ تھا. ماں کی چھاتیاں سوکھ چکی ہیں. یہ بچہ اتنا بھوکا اور پیاسا ہے. اگر دشمنی ہے تو مجھ سے کرو، اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جملہ بولنا تھا. لشکر اعداء میں کھلبلی مچ گئی. لوگ منہ پرے کر کے رونا شروع ہو گئے. عزیزو یہ واحد مقام ہے کہ لشکر اعداء جو اتنا سنگ دل تھا، جس کو رحم نہ آیا تھا اکبر کے سینے میں برچھی مارتے ہوئے، عباس کے شانے قطع کرتے ہوئے ان کو کبھی بھی رحم نہ آیا. یہ وہ مقام تھا کہ منہ پرے کر کے یہ رونے لگے. ایک مرتبہ عمر بن سعد کو لگا کہ لشکر میں انقلاب آ جائے گا. فوراً ایک شخص کے پاس آیا ہے اور اس کو آ کر کے کہتا ہے اقطع کلام الحسین. میں بڑے ادب سے کہوں حسین کے کلام کو بند کر دو، خاموش کرا دو. کہا کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ جو ہاتھ میں پارچہ دیکھ رہے ہو نا، کہا اس کا نشانہ بناؤ. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسین کا بیٹا ہے. کہا لعین تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ چھوٹا سا بچہ ہے. کہا ہاں، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو میری فوج میں انقلاب آ جائے گا. اٹھاؤ تیر اور مارو اسے. عزیزو میں صرف یہ بتا دوں کہ اس نے جو تیر اٹھایا ہے نا، عرب میں مختلف قسم کے تیر رہتے تھے. ایک تیر جو عام طور پہ استعمال ہوتا تھا وہ زیتون کی لکڑی سے استعمال ہوتا تھا، بناتے تھے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے. یہ وہ تیر نہیں تھا، اس سے بھاری تیر تھا. ایک تیر وہ ہوتا تھا جس کو زہر میں بجھایا جاتا تھا. یہ وہ تیر نہیں تھا. ایک تیر کہ جس کو معجلہ کہتے ہیں، اس کا ایک طرف پتلی اور ایک طرف بھاری ہوتی تھی تاکہ بہت تیزی کے ساتھ جائے اور ہدف پہ اتنی تیزی کے ساتھ لگے کہ اس کو فوراً گرا دے. یہ وہ تیر نہیں تھا. ایک تیر جس کو میزاب کہتے ہیں، بس تصور میں کربلا پہنچیے، کربلا پہنچیے. ایک وہ تیر جس کو میزاب کہتے ہیں، یہ پرنالے کی طرح آتا تھا اور جس شخص کو لگتا تھا اس کا گوشت بھی نکال لیتا تھا. یہ تیر اس سے بھی بھاری تھا. ایک تیر جس کو بلل کہتے ہیں، یہ تیر جب لگتا تھا تو انسان کی لوہے کی زرہ کو توڑ کر کے انسان کی پسلیاں توڑ دیتا تھا. نہیں، یہ وہ تیر بھی نہیں تھا، یہ اس سے بھی بھاری تیر تھا. ایک تیر وہ تیر تھا جس کو تیر سے شعبہ کہتے ہیں. عرب کے وحشی قبیلوں نے اپنے آپ میں اپنے درمیان یہ پیکٹ کیا ہوا تھا، یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ تیر استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ تیر گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اس لعین نے چلے میں یہ سے شعبہ تیر لگایا ہے اور ایک مرتبہ جو نشانہ لگایا تو پھر بیٹھ گیا. کہا ہوا کیا؟ تیر کیوں نہیں مارتا؟ کہا لعین وہ دیکھ جب میں نشانہ لگاتا ہوں اس خیمے سے پتہ نہیں اس کی کیا لگتی ہے. ایک مرتبہ پردہ اٹھتا ہے
پھر گرتا ہے اور مجھے شاید کہہ رہی ہے ارے لعین اپنے تیر کو دیکھ اور میرے اصغر کی گردن دیکھ، تیرا تیر بڑا ہے، ارے میرے معصوم کی گردن چھوٹی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، تیر چلا، تیر چلا، تاریخ نے یہ جملے رقم کیے، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن۔ اس تیر نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، یہ جملہ کہتا ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کر دیا۔ خدا کسی کو اولاد کا غم نہ دے، یقین مانے توڑ دیتا ہے غم۔ حسین ہاتھوں میں اصغر کو لیے، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب جائیں تو کدھر جائیں۔ خیمے کا رخ کرتے ہیں تو ادھر رباب کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا بتائیں گے کہ بیٹے کو پانی پلانا ہے۔ ادھر رہیں تو اصغر کا کیا کریں، خون ٹپک رہا ہے، خون کو آسمان کی طرف گرانا چاہتے ہیں، آسمان قبول نہیں کرتا۔ زمین کی طرف گرانا چاہتے ہیں، زمین کہتی ہے کبھی کھیتی نہ دوں گی۔ حسین اس لاچارگی کے عالم میں چہرے پہ خون مل لیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد نانا کے پاس جاؤں گا اور اسی چہرے کے ساتھ جاؤں گا، شکایت کروں گا اس امت کی کہ اس امت نے نانا میرے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مؤمنین کی تمام تر پریشانیوں مشکلات کو دور فرما، جن گھروں سے یہ پیدل چل کے یا کسی طریقے سے بھی آئے ہیں ان گھروں پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج جناب علی اصغر کا، جتنی بھی گودیاں بھی آباد ہے پروردگارہ ان گودیوں کو ہرا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا۔ پروردگارہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین مؤمنین و مؤمنات کی تمام تر پریشانی و مشکلات کو دور فرما، ان کی دلی نیک شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پالنے والے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مسجد کے بانی جو اس دنیا سے چلے گئے پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پالنے والے جتنے بھی مقروض مؤمنین ہیں ان کے قرض اپنے غیب کے خزانوں سے ادا فرما، جو مریض مؤمنین ہیں پروردگارہ ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مذہب حق کا بول بالا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو سر نگوں فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قلب نازنین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما۔ پالنے والے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔